बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। भाभी रोज़ मुझसे ताज़ा मछली मंगवाती, मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती जब भाभी सारी मछली बगैर पकाए ही अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती मछली बहुत मज़े की थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन भी लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। शमसा भाभी ने मुझसे 1 किलो मछली मंगवाई थी। मैं जैसे ही वो मछली लेकर घर पहुंची, भाभी ने शॉपर मुझसे उचक लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई कि भाभी को क्या हुआ है। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मेरे भाई ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत ख़राब थी। मैं सहन में ही बैठी थी, जल्दी से उठकर उनके पास आई थी। मैं फ़िक्रमंद थी, मगर वो बोले कि थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भाई को शदीद कोफत हुई। उन्होंने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। भाई ने मुझे घूर कर पूछा कि शमसा कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई। मैं बोली भाई, भाभी तो कमरे में ही हैं, शायद आँख लग गई होगी, उनकी आराम कर रही हैं। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पर दस्तक दी, फिर बोले शमसा दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ ना दी। मैं भाई का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई के पास ले आई और बोली कि आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। मैंने अब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और साथ साथ कहती भी जाती कि भाभी दरवाज़ा खोल दें, भाई आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतना सुकूत था कि कोई इंतहा नहीं। मैं भाई के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गम और गुस्से की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। मैं बोली भाई, आप मेरे कमरे में आराम कर लें, हो सकता है भाभी सो गई हैं, सिदरा भी तो सो रही है ना। भाई ने नफ़ी में सर हिला दिया और मुझसे बोले कि जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भाई के पास ही बैठी रही। तभी भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। भाई एकदम गुस्से से उठे और भाभी से गुस्से में बोलने लगे, कमरा अंदर से क्यों बंद था? तुम नहीं जानती कि क्या मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे सुपुर्द करके काम की खातिर बाहर निकलता हूँ? तुम हर रोज़ यही सब कुछ करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना नहीं समझा, इसीलिए तुम उनका अब ध्यान भी नहीं रखती। मैं खुद 17 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भाई को गुस्से में देखकर खुद डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली भाई, आप ज़्यादती कर रहे हैं। भाभी ने कभी हम दोनों को गैर नहीं समझा। वो माँ की खातिर हम दोनों बहनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए सो गई हूँ। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरे सर पर हाथ फिरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया था। वो बोली शुक्रिया फ़ातिमा। मैं बोली भाभी शुक्रिया को मारे गोली, आ जाएं किचन में मिलकर मछली बनाते हैं। भाभी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली फ़ातिमा, मछली तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई। मैं हैरतज़दा सी खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने मछली खा ली है, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था कि वो कच्ची मछली अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी भी आंख लग गई थी। मगरिब की अज़ान से मेरी आंख खुल गई थी। सिदरा भी जाग गई थी। हम दोनों बहनों ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी। अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी के साथ काम करने में हाथ बटाने लगी थी। आज भाभी मुझे बहुत बेचैन लग रही थी और खोई खोई सी भी लग रही थी। भाई भी किचन में आ चुके थे। अब भाई बिल्कुल पुरसुकून से लग रहे थे। वो भाभी के साथ भी मामूल की बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर सब नज़रअंदाज कर दिया था कि ये मेरा वहम होगा। उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई, भाई के साथ ही चली गई। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ ले जाया करते थे। मैं और सिदरा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उसके फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात हो चुके थे, इसलिए उसे छुट्टियां थी, जबकि मैं थर्ड ईयर में थी।
میرے امتحانات کو ابھی 2 ماہ رہتے تھے۔ کالج سے واپسی پر میں بس میں سفر کرتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی میری بھابھی میری منتظر تھی اور میں نے انہیں اپنے سامنے کھڑا پایا۔ وہ بولی فاطمہ جلدی سے یونیفارم تبدیل کر لو اور مجھے 1 کلو مچھلی لا دو۔ پھر وہ کمرے سے پیسے لینے چلی گئی تھی۔ بھابھی کی لنگڑاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر بھابھی کے پاس آ گئی تھی۔ میں بھابھی شمسا کی فرمائش پر 1 کلو مچھلی لے کر آئی تھی۔ میں نے بھابھی کو شاپر پکڑا کر جوش سے کہا کہ بھابھی آج آپ مچھلی کا سالن بنا لیجیے گا۔ میری بھابھی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے فاق ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسبات میں سر ہلا کر مچھلی اپنے کمرے میں لے گئی۔ مجھے ایک دم سے گھن آئی تھی کہ بدبودار مچھلی اپنے کمرے میں کون لے کر جاتا ہے۔ پھر میں کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی تھی۔ شام کے وقت بھائی آفس سے آئے تو میرے اور سدرا کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئے تھے۔ بھائی کی آواز سن کر بھابھی اپنے کمرے سے نکلی تو وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ پہلے تو بھابھی کے پیر کی لنگڑاہٹ ختم ہو گئی تھی، اب وہ پھر کیوں لنگڑانے لگی ہیں؟ مجھے بھابھی پر شک ہوا کہ کہیں وہ بھائی کو دکھانے کے لیے ناٹک تو نہیں کرتی۔ لیکن جب میں نے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا تو صاف صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ میں نے اپنی سوچ کو بریک لگایا اور بھابھی کے پاس گئی اور ان سے استفسار کیا کہ ان کے پاؤں پر کیا ہوا ہے، تو وہ چپ کر گئی تھی۔ بھائی کو بڑی بھوک لگی تھی، ان کے لیے بھابھی فٹ سے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں اکثر کچن میں بھابھی کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، آج بھی ان کی مدد کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں بولی بھابھی مچھلی کا سوچ سوچ کر تو آج مجھے بھی بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ بھابھی نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، پھر بولی فاطمہ آج تو بھنڈی گوشت بنا ہے، مچھلی تو میں کھا گئی، واہ کیا لذیذ مچھلی تھی۔ میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ ایک دم سے ہی میرا دل بھر آیا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے دھیان میں ہی تھی مگر سدرا کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ اپنے فرسٹ ایئر کی کتابیں کھولی بیٹھی تھی۔ میں بولی جب پڑھنے کے دن تھے تب تو پڑھائی سے جان جاتی تھی، اب کیا فائدہ اس پڑھائی کا؟ میں نے سدرا سے کتاب پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور انتہائی غصے سے بولی کبھی تو میری جان بخش دیا کریں، ہر وقت میری ماں بننے کی کوشش نہ کیا کریں، صرف مجھ سے 3 سال بڑی ہیں، 30 سال نہیں جو میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی پھرتی ہیں۔ مجھے سدرا سے اس قسم کے لہجے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ سدرا نے تو کبھی میرے ساتھ ایسے بات بھی نہیں کی تھی۔ میں اس کو چھوڑ کر باہر آ کر بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بھائی مجھ سے میری تعلیم کے متعلق سوالات کرتے رہے تھے جبکہ میرا سارا دھیان بھابھی کی ٹانگ پر تھا۔ وہ بھائی کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی اور ممکنہ حد تک کوشش کر رہی تھی کہ وہ لنگڑا کر نہ چلے۔ بھائی نے مجھے سوچوں میں گم پایا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں نے بھائی کو اور ہی باتوں میں الجھا دیا اور سدرا نے جو بدتمیزی کی بھائی کو بتایا۔ بھائی بڑے حیرت زدہ ہو گئے، پھر انہوں نے سدرا کو آواز دے کر باہر بلایا اور بولے کہ تم ہر وقت یوں کمرے میں کیوں گھسی رہتی ہو، باہر آ کر میرے پاس بیٹھا کرو۔ بھائی کے الفاظ اب بھی منہ میں تھے کہ سدرا نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولی امی ابو تو مر گئے، مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ بھائی کہتا ہے کمرے میں نہ بیٹھو، بھابھی کہتی ہے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو، جبکہ بڑی بہن تو میری دشمن ہی بنی ہوئی ہے۔ بھائی سدرا کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، پھر اٹھے اور سدرا کو گلے لگا کر پیار کرنے لگے اور بولے سدرا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی بہن نہیں سمجھا، ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا ہے، پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں سوچنے لگی ہو؟ سدرا کچھ بھی بولے بنا بس روتی چلی جا رہی تھی۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنی آنکھیں پوچھ لی اور ہم سے معافی مانگ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بھائی نے بھابھی کو آواز دے کر بلایا اور بولے شمسا آج کل سدرا گھر میں ہوتی ہے، اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ بھابھی کا چہرہ ایک دم ہی زرد پڑ چکا تھا، وہ بڑی ڈری ہوئی لگ رہی تھی اور بولی فرحاد سدرا ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، اس لیے میں نے 1-2 بار اس سے بولا تھا کہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹایا کرو، یوں تم بور بھی نہیں ہوا کرو گی، شاید اسے میری یہ بات بری لگ گئی ہے۔ بھائی کچھ سوچنے لگے تھے، جبکہ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے شمسا بھابھی ہم سے کچھ چھپا رہی تھی۔ بات فقط اتنی ہی نہیں تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور تھی۔ خیر اگلے دن بھائی ہمارے کمرے کے لیے ٹی وی لے آئے، اچھی اچھی موویز لے آئے
کتابیں اور ناولز بھی لا کر سدرا کے ہاتھ میں تھما دی اور بولے کہ آج کے بعد تم بور نہیں ہوا کرو گی۔ اور لڈو بھابھی کے ہاتھ میں تھما دی۔ بولے شمسا تم اور سدرا لڈو کھیل لیا کرو۔ بھابھی مسکرا دی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو سدرا مجھے بڑی پرجوش لگ رہی تھی۔ وہ بولی فاطمہ میں تو سارا دن فلمیں دیکھا کروں گی، تم پڑھائی میں سر کھپاتی رہنا۔ میرا بھی جی للچا گیا تھا۔ بھائی سدرا کے لیے بچوں والی فلمیں لے کر آئے تھے۔ میں رات دیر تک جاگ کر پڑھائی کرتی تھی۔ میں پڑھائی کر رہی تھی جب میں نے بھابھی کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو بے قدموں چلتی ہوئی چھت پر چلی گئی تھی۔ نہ جانے وہ رات کے اس پہر چھت پر کیا کرنے گئی تھی۔ میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میں پڑھائی وغیرہ سب کچھ بھول کر باہر دیکھتی رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ چھت پر بتا کر بھابھی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آخر میں اسی فکر میں گھلتی جا رہی تھی، جبکہ میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں کالج سے جیسے ہی واپس آئی تو بھابھی نے مجھے پیسے تھما دیے اور مجھے مچھلی لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ سدرا فرسٹ ایئر کی فزکس کی کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اس قدر بکھلا گئی تھی کہ جلدی سے وہ کتاب سمیت کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا پہلے بھابھی کو مچھلی لا دوں، سدرا کو تو بعد میں دیکھوں گی۔ میں مچھلی لے آئی تو بھابھی نے مجھ سے شاپر لے لیا اور کوئی بھی بات کیے بنا اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور سدرا کی خبر لینے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ بولی فاطمہ تم بھابھی کو روز روز یہ مچھلی لا کر مت دیا کرو۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں بولی کیوں، کیا ہوا سدرا؟ سدرا جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور کان میں ایسی بات بول دی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سدرا کی بات جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت گھر میں ہوتی تھی۔ اسے تو بھابھی کے معاملات کی خوب خبر ہوگی۔ میں نے سدرا کو قسم دے کر منع کیا کہ وہ فی الحال اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے۔ میں خود اس سارے معاملے کی تحقیق کروں گی، پھر سچ سامنے آ جانے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں پڑھنے بیٹھ گئی تو سدرا چھت پر چلی گئی تھی۔ پڑھائی میں میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں سدرا اور بھابھی کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ یہ دونوں ہی بڑی عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بھابھی کمرے سے نکل آئی۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ میں بولی بھابھی مچھلی کہاں ہے؟ بھابھی بولی وہ تو میں نے کھا لی، بڑی خوش ذائقہ مچھلی تھی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ بھابھی لنگڑا کر چلتے ہوئے کام کاج کرنے لگی تھی، جب اچانک مڑ کر بولی فاطمہ سدرا کہاں ہے؟ میں بولی بھابھی وہ تو چھت پر ہے۔ بھابھی کا رنگ اچانک سے اڑ گیا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی چھت کی جانب لپکی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنی کتاب اٹھا لی۔ یہ دونوں تو پاگل ہیں، مجھے بھی پاگل کریں گی، لیکن میرا دل پڑھائی میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بھابھی کو چھت پر گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہو گئی تھی۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے چھت پر چلی گئی۔ جب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے آواز آئی، میں نے بھابھی کی آواز سنی۔ وہ سدرا کو بڑی بری طرح سے جھڑک رہی تھی۔ سدرا آگے سے زاروں کی طرح روئے ہی جا رہی تھی۔ میرا دل اپنی بہن کے لیے دکھ سا گیا تھا۔ میں جیسے ہی چھت پر پہنچی بھابھی مجھے دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ انہوں نے سدرا کو گلے سے لگا لیا اور پیار سے بولی لوڈو نہیں کھیلو گی اپنی بھابھی کے ساتھ؟ سدرا نے بھی اپنے آنسو پونچھ دیے تھے اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے سدرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لے آئی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر میں نے پوچھا کہ بھابھی تمہیں کیوں جھڑک رہی تھی؟ سدرا گھبرا گئی اور بولی نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، بھابھی مجھے کیوں جھڑکیں گی بھلا، بلکہ وہ تو مجھ سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ میں یہ سب کچھ سن کر چپ کر گئی تھی۔ میں بولی سدرا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں بھابھی کا راز جاننا چاہتی ہوں۔ اس دن تم نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ صرف تمہارے وہم پر ہی مبنی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے مکمل ثبوت لا کر دو۔ کل جب میں بھابھی کو مچھلی لا کر دوں گی تو تم ان کے کمرے میں جا کر چھپ جانا اور دیکھنا کہ وہ مچھلی آخر کیسے کھاتی ہیں اور پھر لنگڑا کر کیوں چلنے لگی ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر سدرا ایک دم سے مسکرا دی تھی۔ وہ بولی فاطمہ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگلے دن جب میں کالج سے واپس آئی تو بھابھی کو اپنا منتظر پایا۔ وہ بولی فاطمہ جلدی سے مجھے مچھلی لا کر دو۔ میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے کمرے میں چلی اور گئی۔ سدرا کو بھی سمجھا دیا کہ جیسے ہی بھابھی کو آواز دے کر بلاؤں گی تم ان کے کمرے میں جا کر چھپ جانا
اس نے हामी भर ली थी। मैंने भाभी को आवाज़ दी और बोली, भाभी मछली अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ पैसे। इतनी देर में सिद्रा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं मछली ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वो मछली मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई थी। मैं बाहर सहन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर लगाए रही थी। 1 घंटे के बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। वो किचन में चली गई थी तो सिद्रा भी उनके कमरे से निकल कर आई थी। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी कि सिद्रा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने सिद्रा को बाजू से थामा और बोली, सिद्रा क्या मामला है तुम्हें? सिद्रा बड़ी परेशान सी लग रही थी। फिर वो बोली, फातिमा हमारी भाभी किरदार की अच्छी नहीं है। तुम नहीं जानती कि भाभी के कमरे में एक खुफिया खिड़की भी है। भाभी मछली लेकर इस खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। फातिमा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुपा कर घर से निकलती हैं, मगर तुमने ही यकीन नहीं किया था। तुम्हें मालूम है क्या, वो खिड़की बड़ी तंग सी है, इससे निकलते हुए पैर पर चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी इस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट के बायस मैं ऐसा ना कर पाई। मैंने सिद्रा को कसम दे दी कि वो भाई से इस बात का जिक्र ना करे। वो बोली, मैं पागल तो नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने सिद्रा को एक किताब थमा दी और बोली कि तुम इसका मतालिया करो। मैं इसका नन्हा सा दिमाग दूसरी जानिब नहीं लगाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इसमें फंस चुकी थी कि भाई को भाभी के मतलब बताऊं या ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर वो मेरे इकलौते भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर मैं सोती रही। जब मैं भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से उठ बैठी थी, या अल्लाह खैर, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागकर बाहर निकली तो सहन में भाई, भाभी और सिद्रा को देखा था। मुझे लगा सिद्रा ने भाई को भाभी की हकीकत बता दी है, जभी तो वो इस पर गुस्सा कर रहे थे। मुझे देखकर भाई गुस्से से बोले, फातिमा मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुमसे ये नहीं संभली। भाई का इशारा सिद्रा की जानिब था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या हुआ भाई? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, तुम सिद्रा से सिर्फ ये मालूम करके बताओ कि वो छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम कपाई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं बोली, नहीं भाई, मेरी सिद्रा ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हो गई है। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, फरहाद आप बिला सबब इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है, सुधर जाएगी। भाई अब भाभी को घूर रहे थे। वो बोले मैंने शादी के अव्वल रोज़ ही तुम्हें कह दिया था ना कि ये दोनों लड़कियां फ़क्त मेरी बहनें ही नहीं हैं, बल्कि मैं इनको अपनी बेटियां समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी तरबियत करना। ये तरबियत की है तुमने इनकी? मैंने सिद्रा का हाथ थामा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई। मैं सिद्रा से बोली, तुम मुझे सच बता दो कि आखिर बात क्या है। वो रोते हुए बोली, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके शोहर का घर छोड़कर चली जाएं, इसलिए वो ये सब करके हमें भाई की नज़रों से गिराना चाहती हैं। सिद्रा की बात ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही इसमें गिर जाएंगे। अगले रोज़ मैं भाई के साथ कॉलेज जाने लगी तो वो बड़े खामोश से थे। उनकी आंखें सुरख अंगारा बन चुकी थी। मैं बोली, भाई आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने आ जाएंगे? मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भाई कुछ कहे बिना चले गए थे, मगर ये शुक्र था कि वो मुझे लेने आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वो घर से बाहर ही रहें, जब मैं उन्हें इशारा करके बुलाऊंगी तो तब वो अंदर आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने मछली की फरमाइश कर दी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं मछली लेने बाहर निकली तो भाई आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैं बोली, आप बस चुपचाप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं मछली लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से शापर उचक कर कमरे में चली गई। मुझे इस लम्हे का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भाई को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा, भाई आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलें। भाई के पास एक जदीद किस्म का कटर था जिसके ज़रिए उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई ने इस खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें भाभी नजर आई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कहीं जा रही थी। भाई इस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और सिद्रा भी बड़ी मुश्किल से इस खिड़की से निकल पाई थी। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए एक दूर दराज एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। वो एक आस्ताना था जहां लोग दम करवाने और तावीज़ लेने आते थे।
تیز تیز چلتے ہوئے اچانک جب بھابھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم تینوں کو دیکھ کر ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے خون میں ایک قطرہ بھی نہیں رہا ان میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا۔ بھائی آگے بڑھے اور بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گھر لے آئے تھے۔ بھائی کے تیور بڑے خطرناک پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، شمسا آج اپنی آنکھوں سے سب دیکھ چکا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سچ بول دو۔ بھابھی رونے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، فرحات، اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ان بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے، مگر آپ ان کی وجہ سے مجھ پر شک کرتے کہ میں ان کا خیال ان کی وجہ سے اکثر مجھے سخت سست بھی سنا دیتے تھے۔ مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، ایسا بھی لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے اس کے متعلق ذکر کیا تو وہ بولی کہ ایک پیر بابا ہے جن کا تعویذ اتنا اچھا ہے کہ شوہر مٹھی میں آ جاتا ہے، اس لیے میں آپ سب سے چھپ چھپا کر آستانے پر جانے لگی تھی۔ پیر نے کہا تھا کہ پورے 33 دن 1 کلو مچھلی لا کر مجھ سے دم کروانی ہے اور پھر وہ مچھلی نہر کے کنارے پھینک دینی ہے۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے 27 دن ہو چکے تھے۔ میں آپ دونوں کے جانے کے بعد اپنے وظیفے وغیرہ پڑھتی رہی، اس لیے میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سدرا محلے کے آوارہ لڑکے کاشف سے محبت کر بیٹھی اور ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سدرا پر شک ہوا، اس لیے میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر جاتی تھی۔ تب مجھے کاشف کا خط نظر آیا۔ اس میں اس نے سدرا کی بڑی تعریفیں لکھی ہوئی تھے۔ میں نے وہ خط سدرا کو دکھا کر کہا کہ میں تمہاری حقیقت تمہارے بھائی کو بتا دوں گی، اس لیے باز آ جاؤ۔ مگر سدرا تو مجھے ہی اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ ٹھان چکی تھی کہ 33 دن کا عمل پورا کرنے کے بعد میں سدرا پر سختی کروں گی، مگر یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی آپ میرا راز جان چکے ہیں۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا تو وہ شرمسار سی کھڑی تھی، اس کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا اگر کاشف اچھا لڑکا ہوتا تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھوا دیتا، مگر وہ 2 نمبر انسان ہے، محلے کے ہر لڑکی پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ سدرا رونے لگی اور بولی، بھائی گھر میں فرصت اور تنہائی تھی، اس وجہ سے اس غلط کام میں ملوث ہو گئی تھی، ورنہ مجھے کاشف میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بھائی مسکرا دیے تھے، ان کے سر سے بھاری بوجھ سرک گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہم دونوں کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ یقیناً اب وہ بھابھی کی خبر لینے والے تھے۔ وہ بھابھی کو ہمارے سامنے نہیں ڈانٹا کرتے تھے۔ میں بولی، بھائی بھابھی کو کچھ مت کہیے گا، وہ ہماری ماں جیسی ہیں۔ بھابھی روتے ہوئے ہم دونوں بہنوں کو گلے لگا لیے تھے اور پھر سے ایک بار محبت کی فضا ہمارے گھر میں قائم ہو چکی تھی۔